أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، تلاوت قرآن مجید کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو میں آپ لوگوں کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو کہ تقریباً 13,000 ممبرس پر مشتمل ہے اور لارجسٹ چیمبر آف پاکستان ہے، اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز میں جتنے عرصے سے اس کا قیام ہوا 1952 سے اب تک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اس حوالے سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب انتہائی ویژنری لیڈر، تمام ہمارے جتنے بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں، موجودہ پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس ثاقب رفیق صاحب، ہمارے ایس سی پی حمزہ سروج صاحب اور وائس پریزیڈنٹ فیصل شہزاد صاحب، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک ایسا امپورٹنٹ ٹاپک جس کے حوالے سے یقیناً شعور و آگہی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، خاص طور پر کمیونٹی ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور ممبران کی ٹیکنیکل اور ایجوکیشنل گروتھ کے حوالے سے کہ ان کو معلوم ہو اور ہم تمام ممبران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے ہم آنے والے مسائل میں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاشی مسائل میں، اپنے سماجی مسائل میں قرآن کو اور سیرت طیبہ کو باقاعدہ طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج کی جو باقاعدہ تقریر ہے اس کے مہمان خصوصی ہیں ہمارے ڈاکٹر تاج افسر صاحب. ان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں یہ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈپٹی ڈین ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور اس کے ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تفسیر اینڈ قرآنک اسٹڈیز کے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے اس کے تعارف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کی تعلیمات فطرتی، عالمگیر اور ابدی اصولوں پر قائم ہیں. اسلام نہ صرف عقائد و عبادات کی تعلیم دیتا ہے بلکہ انہی تعلیمات کی بنیاد پر انسانی سماج کی تعمیر و ترقی کی بنیاد اور رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. نظام معیشت و تجارت کے بنیادی اصول اور اہم قد و خال میں دین اسلام کی تعلیمات کا خاص خاصہ ہے. اسلامی تعلیمات اور سیرت نبی کے تناظر میں اس سیمینار کا اہتمام کیا گیا. میں چاہوں گا اس کا ویلکم نوٹ کے لیے میں چاہوں گا پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس تشریف لائیں اور اپنے اظہارات کا خیرات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر تاج افسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج دوسری دفعہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے دفتر آئے اور یہاں پر آپ دوسری دفعہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک اسلام اور تجارت کے اوپر ہمارے ممبران کے ساتھ گفتگو کریں گے اور بعد میں ان کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. میں تہ دل سے آپ کا مشکور جناب حمزہ سروج سینئر نائب صدر، فیصل شہزاد نائب صدر، اور ہمارے ایک بڑے اچھے کاشف رحیم صاحب کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور مطلب ہر 3-4 دن بعد مجھے ان کا ایک میسج آتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب کو کب بلانا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بلانا ہے. تو ہماری کچھ روٹین ٹف ہوتی تھی کہ کچھ ایسی مصروفیت رہی کہ ہم آپ کو بلا نہیں سکے، ورنہ یہ کوئی 1-1.5 ماہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا. ممبران ایگزیکٹو کمیٹی، معزز ممبران راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کوئی میں اس ٹاپک پہ آپ کے ہوتے ہوئے بات کروں تو مطلب ایک مناسب بھی لگے گا مجھے. انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھ کے دیے پی آر او صاحب نے، تو میں نے کہا آپ اسلام اور تجارت کو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کرنے میں. میں راولپنڈی چیمبر کی حد تک آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس ادارے کے صدر کے طور پہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم ممبران کو
بہت حد تک اس بات کے اوپر ان کو ٹرین کریں، ان کو اس بات پہ کنونس کریں کہ جو اسلام کے رہنما اصول ہیں وہ ہمارے کاروبار میں نظر آنے چاہیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے سیرت النبی کے مطابق کاروبار کو کس طرح سے چلانا ہے، جس میں ریسٹورینٹس اور ہوٹل ایسوسیشن کے نمائندے موجود تھے، ان ساروں کو ایک ٹریننگ دی کہ ہم نے کن رہنما اصولوں کے ساتھ جانا ہے. تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں، ناپ توڑ میں کمی نہیں کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ممبران کو اتنی اویئرنیس ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ ایکسپائری سے پہلے انہوں نے اپنی پروڈکٹس واپس لے لینی ہے. ان ممبران کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو کہ کسی کو ہماری پروڈکٹس کا وزن کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. کسی کو اس چیز کے اوپر فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو یہ مال واپس کون لے گا. لین دین کے معاملات بڑے شفاف طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں چیک اگر دیا جائے تو چیک کیش ہونا چاہیے، چیک کو باؤنس نہیں ہونا چاہیے. تو راولپنڈی چیمبر اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ہم نہ صرف اپنے ممبران کو، ہمارے ممبران کے ساتھ جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہر اسٹیپ پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو اسلام کے رہنما اصول ہیں ان کے اوپر ضرور بات کرنی ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمیں اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہے. ہماری بات حرف آخر ہونی چاہیے کہ جو ہم نے بات کہہ دی وہ سچ ہو اور اسی بات کے اوپر ہم نے اپنے ڈیل کو لے کے چلنا چاہیے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. میں پھر ایک بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام معزز ممبران کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ آج آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے تو جو معلومات آپ نے یہاں پہ حاصل کی ہوگی، جا کے اپنی مارکیٹوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی ایسوسیشن میں اس کو پھیلائیں گے، اپنے گھروں میں اس کو پھیلائیں گے. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جتنی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ملٹی پلائر افیکٹ آئے اس کا، کہ آپ لوگ واپس جا کے نہ صرف یہ تمام انفارمیشن اپنے دوستوں کو بلکہ اپنے ساتھی کاروباری حضرات میں بھی شیئر کریں اور ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف اور ایک اچھے کاروباری جو ماحول کی طرف ہم چلیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. پریزیڈنٹ، بالکل آپ نے جیسے ٹریننگ کے حوالے سے بات کی، ہمارے لوگ جب اس سیشن سے مستفید ہوں تو اس کے بعد ان کو پریکٹیکلی یہ چیزیں ان کے کاروبار میں امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، پھر جا کر اپنے بازاروں میں امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. ہماری رہنمائی یقیناً ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ فرمائیں گے. تو میں گزارش کروں گا، جیسا کہ ہم نے ٹاپک کے حوالے سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اسلام اینڈ بزنس سیرت طیبہ کی روشنی میں، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تاج افسر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس ٹاپک پر رہنمائی فرمائیں. تھینک یو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسوله النبي الكريم. راولپنڈی چیمبرز کے صدر محترم، نائب صدر، ایگزیکٹو ممبران، مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: کان خلقہ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں جہاں ایک فرد کی حیثیت سے تربیت کا پورا نظام متعارف کروایا، ایک خاندان کے فرد ہونے کے اعتبار سے، خاندان کے رہنما ہونے کے اعتبار سے آپ نے خاندانی زندگی کی تربیت، اصول اور ضابطے بیان فرمائے. اسی طریقے سے
ریاست مدینہ قائم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیاسی اصول، معاشی اصول متعارف فرمائے، تجارت اور لین دین کے اصول بتائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، اس کے بعد بھی تابعین نے تجارت کی، اور تسلسل کے ساتھ چونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ 2 آیات کریمہ آپ نے سنی ہیں۔ پہلی آیت میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں ٹھہرایا اور معاشی وسائل تمہارے لیے پیدا کیے۔ سب سے پہلا کام پیدائش دولت کا ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی استعمال کے لیے وسائل رکھے اور ان وسائل کو زمین کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جگہ ایک ذریعہ ہے، غلہ اگتا ہے، تو دوسری جگہ سونا اور تیسری جگہ چاندی، چوتھی جگہ پیتل، پانچویں جگہ لوہا، کوئلہ، جتنے بھی مائنز ہیں یہ سارے کے سارے زمین کے خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیدا کیے۔ انسانیت دنیا کے ہر خطے میں آباد ہے۔ جس خطے میں غلہ اگتا ہے وہ سونے اور چاندی کے محتاج ہے، اور جس خطے میں مائنز پائی جاتی ہیں وہ غلے کے محتاج ہیں۔ اس لیے فطری طور پر تجارت ایک انسانیت کا فطری تقاضا ہے۔ اس سامان کی نقل و حمل اس نیت سے کرنا کہ جن انسانوں کی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کی جائے، اور تاکہ اجتماع انسانی اجتماعی طور پر ترقی کرے، سوسائٹی کے اعتبار سے ترقی کرے، اور وہ تجارت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ کی پیداوار ہے، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا، دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے قابل استعمال بنانا، اور دوسری چیز جو دوسرے علاقے کی پیداوار ہے اس کو دوسرے علاقے کے لیے قابل استعمال بنانا، یہ ہے بنیادی تجارت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا اہم ترین شعبہ نظر انداز کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان فرمائے۔ ان اصولوں پر بات کرنے سے پہلے انسانی ساخت کو اگر ہم سمجھ لیں، اور انسانی ساخت کے بعد انسانی سوسائٹی کی ساخت، فرد سوسائٹی پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور سوسائٹی فرد کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اگر سوسائٹی کے قاعدے اور ضابطے وہ انسانی چاہت کے خلاف ہوں تو بہت ساری چیزیں چاہتے ہوئے بھی انسان اس کی تکمیل نہیں کر سکتا، رکاوٹیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا، اور عقل کو جلا بخشنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی ضروریات، اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بناتا ہے۔ جس بھی درجے کا کوئی سسٹم ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فرد کا اپنا ایک مخصوص دائرہ ہے، اور اس کے بعد اس کا خاندانی دائرہ ہے، اس کا ایک ملکی دائرہ ہے، اور اس کے بعد ایک انسانی نوع کے حوالے سے کل انسانی دائرہ ہے۔ جب تک ان تمام دائروں میں سموتھلی ایک سسٹم تشکیل نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک افراد کی انفرادی تسکین بھی درست طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنے صحابہ کی تربیت کی،
ایک ٹیم تیار کی، اس ٹیم کی تربیت کی اور اس ٹیم کو تجارت کے اصول سکھائے۔ سب سے پہلا اصول جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جو کچھ تم لین دین کرتے ہو اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، خود غرضی کے نقطۂ نظر سے کرتے ہو یعنی یا انسانی سوسائٹی کے فائدے کے لیے کرتے ہو، اس کے ہاں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ خود غرضی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، مسلمان کے سامنے اجتماع انسانی ہے، اس کا رب رب العالمین ہے اور اس کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ تمام انسانی اجتماع، انسانی سوسائٹی کا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول اور ضابطے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ان پر 100% عمل ہو یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، بعد میں یہ سسٹم درست ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا اور اس کا سارے کا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے حضور کی تعلیم یہ ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی کے مفاد کے لیے کوشش کرے، خود بھی سوسائٹی کا ممبر ہے، خود بھی اس سے محظوظ ہوگا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو اچھے نام سے اس کو یاد کیا جائے گا، آخرت میں یہ نیکی اس کے کام آئے گی۔ تو سب سے پہلا اصول انسانی اجتماع کا ہے۔ تو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بھی کچھ کیا جائے وہ پوری آزادی اور حریت کے ساتھ کیا جائے۔ آزادی ضروری ہے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا ایک فارمیٹ ہے، جیسے ہر مخلوق کا ایک فارمیٹ ہے۔ ایک شہر ہے، اس کی غذا طے ہے، اگر اپنی غذا سے ہٹ کر کوئی اور غذا استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ انسانوں کی اپنی غذا طے ہے، انسان نے کس انداز سے کھانا، کس انداز سے پینا ہے۔ اس کے فارمیٹ کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا، جیسے آئے جب آئے اس کا استعمال کرنا یہ حیوانی خصلت ہے۔ وہ گھاس کھا جاتا ہے لیکن انسان اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کرتا ہے، اس کو پکاتا ہے اور پھر پکانے کے اچھے طریقے ایجاد کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری انسانی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کا ممبر ہے، اس کا ہر عمل سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے۔ ان اصولوں کے پیش نظر وہ صرف اور صرف رب العالمین کا غلام ہے، باقی اس کے علاوہ وہ آزادی کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کو کامیابی ہوگی۔ تجارت میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان میں سے جو اہل عقل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، شعبے کے ماہرین ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ یہاں یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو کیسے حل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی اساس پر تیاری کی، ان کو جہان بانی کے طریقے سکھائے، تجارت کے اصول اور ضابطے سکھائے۔ چنانچہ ان میں سے قرآن مجید کی جو آیت دوسری آپ نے سنی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والو، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے اور مال جائز نہیں ہے کہ تم باہمی رضامندی کے ساتھ تجارتی معاہدات کرو۔ فرد کا فرد کے ساتھ معاہدہ وہ بھی رضامندی کے ساتھ ہو، آزادی کے ساتھ ہو۔ قوم کا قوم کے ساتھ معاہدہ، اس میں بھی آزادی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو
فقر و فاقہ کا شکار کر کے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر مال بیچنا اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر زیادہ مال کمانا، شریعت اس کو ناجائز کہا ہے۔ اس کی مجبوری کا خیال رکھ کے اس کی تسکین کرنا، اس کی انسانیت کو اور اس کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ملک کسی ملک کے وسائل پر قبضہ کر لے تو ان دو ملکوں کی جو تجارت ہوگی، جو معاہدات ہوں گے، وہ آزادی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ غلام اور آقا کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو قرآن حکیم نے اس کو رد کر دیا کہ اس وقت تک تجارت درست نہیں ہو سکتی الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، باہمی رضامندی نہ ہو۔ اور باہمی رضامندی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی قسم کا کسی جبر کے تحت نہ ہو۔ اس آزادی کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تجارت کا بنیادی مقصد اجتماع انسانی کو فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ تیسرا تجارت کا اصول یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب انسانیت بلبلا رہی ہو، بھوک سے تنگ ہو اور نفع کمانے کی خاطر مال کو محفوظ کر لیا جائے اور اس بات کا انتظار کیا جائے کہ ریٹ بڑھ جائیں، وہ چاہے میڈیا کے زور سے، چاہے کسی اور اعتبار سے، اور اس وقت چیز کو مہنگے داموں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لایا جائے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی اجتماع کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تسکین کرنا، یہ اسلامی تجارت کا بنیادی اصول ہے۔ جو اس اصول کے ساتھ بات ٹکرائے گی، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے جو اصول بیان فرمائے، ان اصولوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کا سودا ہو رہا ہے اس چیز کا فریقین کو پتہ ہونا چاہیے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہو میں کس کوالٹی کی چیز بیچ رہا ہوں، خریدنے والے کو بھی پتہ ہو کس کوالٹی کی چیز میں خرید رہا ہوں۔ اگر کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ ہو گیا، سودا کسی اور چیز کا ہوا، حوالے کوئی اور چیز کی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، اس بیع کو شریعت باطل قرار دیتی۔ چنانچہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس چیز کے اندر عیب ہے، خریدنے والے کو نہیں بتاتا، خریدنے والے کو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اس کے مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں غبن فاحش کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو نقصان دہ ہے خریدنے والے کے لیے، اس کو چھپا کر صرف اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کم تولنا اور کم ناپنا، قرآن حکیم میں واقعات انبیاء کے آئے ہیں، ان واقعات میں ایک قوم شعیب کا بھی واقعہ ہے۔ قوم شعیب بحیرہ روم کے کنارے آباد تھی، اور وہاں پر سمندری تجارت بھی تھی، خشکی کی تجارت کا بھی سنگم تھا، راہداریاں وصول کرتے تھے، اور اس بنیاد پر وہ بہت خوشحال لوگ تھے۔ ان کے اندر جو مرض پیدا ہوا وہ کم ناپنے اور کم تولنے کا تھا۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ اسی بنیاد پر آیا کہ جو طبقہ تاجر ہے اور کم ناپتا اور کم تولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فائدے کی بات نہیں سنتا، اپنے مخصوص اغراض کی تسکین اس کے پیش نظر ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی اور کہا کہ اپنے مالیاتی امور درست کرو، یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ یہ ختم کرو، ان کا جو اعتراض تھا وہ یہی اعتراض تھا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب نماز کا مالیاتی امور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
کیا نماز اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنے مال و متاع میں اپنی تجارت میں جو مرضی کریں؟ نماز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر۔ اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور اللہ کی بندگی اس وقت قابل قبول ہوگی جب تمہارے تجارتی معاملات وہ انسانی مفاد کے نقطۂ نظر سے ہوں گے، کسی گروہی یا کسی خاندانی یا کسی شخصی مفاد کے تحت نہیں ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم نے بھی کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آخری پارے کی ایک صورت ہے، اس کی آیت ہے کہ جو کم ناپنے اور کم تولنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اگر انڈیویجولز ہیں تو ان کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کولیکٹیولی کر رہے ہیں، قومی سطح پر یہ وبا ایک آئینی شکل اختیار کر گئی ہے، تو قومی سطح پر اس قوم کے جو مالی حالات ہیں وہ کبھی درست نہیں ہو سکتے، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ آگے قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کر دی الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب کیل کر کے ان کو چیز دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، کم دیتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس وقتی مفاد کو پیش نظر رکھ کر وہ کمی اور زیادتی کرتے ہیں، ان کے سامنے مستقبل کی زندگی نہیں ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کل اللہ کے حضور ان کو جواب بھی دینا ہوگا؟ گویا دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی۔ اسی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ أَيَحْسَبُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو مال بٹورتے ہیں دوسروں کا، اس کو گن کر رکھتے ہیں، جب انسانی ضروریات ہوتی ہیں تو اس وقت اس پر خرچ نہیں کرتے۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور قبر میں مال ان کو بچائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کے معاملات ان دو اصولوں کے پیش نظر ہوں گے وہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ پہلا اصول جیسے ذکر ہوا کہ اچھی اور ستھری انداز سے تجارت، اور دوسرا اصول یہ ہوا کہ انسانی اجتماع کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر تجارت کرنا۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار، تم تکلیف کسی کو نہ دو، تمہیں بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول قرآن حکیم کی اس آیت سے اخذ شدہ ہے جس میں قرآن حکیم کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اور ظلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ وصول کرنا، اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے، اگر اختیارات کو ناجائز استعمال کیا اسی کو رشوت کہتے ہیں، اگر دولت سے دولت ناجائز طریقے سے کھینچی اس کو سود کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ حرام کے طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اصول بیان فرما دیے، یہ ہیں وہ تجارت کے بنیادی اصول۔ اب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی ہیں؟ پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آزاد معاشرہ قائم جو کسی جبر سے آزاد ہو۔ 1000 سال تک مسلمانوں میں، حکمرانوں میں آپس میں جنگیں تھیں، خرابیاں بھی تھیں، لیکن بطور سسٹم کے ان کے ہاں یہ تھا کہ حلال اور حرام کے اصول اور ضابطے تھے، اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تقاضے بدلتے تھے تو اس دور کے اہل علم کے فورمز ہوتے تھے اور وہ اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہ ان دو اصول کی اساس پر آج قانون کی اور بائی لاز کی کیا شکل ہوگی۔ دو اصول بنیادیں ہیں، ایک ہر چیز کے اندر ستھرا پن ہو، طہارت ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی انسانی کا فائدہ ہو۔ ان دو اصول کی اساس پر بدلتے ہوئے حالات میں قانون سازی کیسے کی جائے۔
فقہا وہ قانون مستنبط کرتے تھے اور حکمران ان بائی لاز کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ سوسائٹی سموتھلی آگے چلتی رہی، مالی بحران کہیں پر نہیں پیدا ہوا۔ لیکن جب ہم غلام ہوئے اور 1757 سے لے کر پھر 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور اس خطے کے اوپر پہلے ولندیزی، اس کے بعد فرانسیسی اور اس کے بعد جب برطانوی اور انگریز آئے تو انہوں نے سارا تجارت کا رخ اور ریونیو تبدیل کر دیا، ساری لوٹ مار شروع ہو گئی، یہاں کے وسائل کو اپنے علاقوں میں منتقل کیا اور ان وسائل کے منتقل ہونے کی وجہ سے آج تک ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ وسائل ہمارے پاس ہیں اور دنیا اس کے اوپر پل رہی ہے، اور ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں مجبور محض بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری تجارت بھی آزاد نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے سے نئے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، ہم آزاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیم اور وہ فقہا کی وہ جماعت، وہ آزادانہ بائی لاز کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے مالیاتی مسائل کا ہم شکار ہیں۔ آج ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم رشوت کا بنا دیا گیا ہے۔ فرد اکیلا ایک حد تک لڑ سکتا ہے، اگر خاندان کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو فرد حل نہیں کر سکتا، خاندان کے بڑوں کو بٹھاتا ہے، اور قومی سطح پر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر قوم کے جو اہل عقل ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر مسائل حل کرتے ہوتے ہیں۔ فرد وہاں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں فرد یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اس ٹیم کے اندر اپنے جذبات منتقل کر سکتا ہے کہ جو سمجھدار لوگوں کی ٹیم ہو، مسائل کو سمجھتی ہو اور بدلتے ہوئے حالات کا ادراک کر سکتی ہو۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بائی لاز بنانے میں انسانی ایک ٹیم کام کر سکتی ہے، لیکن اکیلا فرد رشوت خوروں کے خلاف کھڑا ہو جائے تو جب سسٹم آئینی طور پر رشوت خوروں کا ساتھ دے گا تو فرد وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر سود کو آئینی شکل مل جائے تو فرد وہاں کچھ نہیں کر سکتا، فرد اڑتا رہے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے کوئی بھی مسلمان سودی لین دین سے نفرت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، سود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دولت سے دولت کو کھینچنا، انسانی محنت کا انکار، انسانی محنت کو نظر انداز کرنا، جبکہ قرآن حکیم نے انسانی ویلیوز کو بنیاد بنایا ہے۔ دولت اور سرمایہ اس کے لیے معامل ہے ترقی کا، اصل تو انسان ہے، انسان کو سجدہ کیا گیا تھا اور انسان کو خلافت سے نوازا تھا، اور جس نے انسان کی تذلیل کی اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے انسان کی تذلیل کی، اللہ کو سجدہ کرنے سے تو انکار نہیں تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو انسانی عزت کو اور انسانی تکریم کو اس نے چیلنج کیا، تو ہمیشہ کے لیے جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کا بنیادی اصول انسانی احترام ہے، اور محنت وہ چاہے دماغی ہو چاہے وہ فزیکل محنت ہو، اس کا احترام ہے۔ اگر محنت کو نظر انداز کر دیا جائے اور دولت کو دولت سے کھینچا جائے تو یہی وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے آج دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک ٹینشن پائی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں، اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، تو بنیادی جو اصول ذکر کیا گیا تھا وہ آزاد تجارت کا تھا۔ آزاد تجارت اس فارمیٹ کے تحت ہو کہ لین دین کے اندر صفائی ستھرائی ہو، کسی قسم کی بددیانتی اور بدنیتی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسانی اجتماع کے عام عمومی مفاد کے لیے ہو، ذاتی اغراض کے لیے نہ ہو۔ اسی طریقے سے آج ملاوٹ کا بازار گرم ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہے، آئے دن ہم روتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مجبور محض کر دیا گیا ہے۔ ہماری تجارت آزاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی صاف ستھری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے چیزیں بھیجی جاتی ہیں، جیسے پیک ہوتی ہیں، ان کے جو محتویات ہیں، مشتملات ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کون کون سی چیزیں انسانی صحت کے لیے کیسی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر
صحت کی معلومات عام کرنے سے آدمی تندرست نہیں ہو جاتا. تندرست انسان ہوتا ہے غذاؤں سے. معلومات آج بہت ساری فلوٹ کی جا رہی ہیں, اخباروں میں فیچر چھپتے ہیں صحت کے حوالے سے, اس کے باوجود بیماریوں کی کثرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معلومات تو بہت حاصل ہو گئی, لیکن وہ علاج یا وہ غذائیں جو انسانی زندگی کے لیے مفید تھی ان کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے. تو ملاوٹ ایک بہت بڑی بددیانتی ہے. اس تجارت کے اندر جب ملاوٹ کا عنصر داخل ہو گیا, اور وہ اس لیے داخل ہوا کہ اس کے اندر وہ صاف ستھرا پن نہیں رہا, وہ طہارت اور پاکیزگی نہیں رہی, انسانی اجتماع کا مفاد نہیں رہا, خود غرضی اور ذاتی مفادات پیدا ہوئے اس کے اندر کہ میری دولت کے اندر اضافہ ہو جائے, ساری دنیا مرتی ہے تمہارے. اور اسی طریقے سے اس کے لیے قوموں نے آج نئی نئی غلامی کے طریقے ایجاد کیے ہیں. ملک اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے ملک کو دبا کر اس کے وسائل معیشت پر قبضہ کر رہے ہیں. ایسے حالات میں آزادی بنیادی چیز ہے. اگر تجارت کو آزاد کرنا ہے, اگر پوری قوم کو ترقی دینی ہے, تو یہ تجارت وہ شعبہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جو سچا ہے, امانت دار ہے, اس کا حشر انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا. بہت اونچے درجے کی یہ عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے سامان تجارت کے نقل و حمل کے ذریعے سے. ہر آدمی اس کی ہر چیز تک رسائی نہیں ہوتی, لہذا انسانیت کی یہ خدمت کر رہا ہے. یہ بہت بڑا شعبہ ہے. اور اگر اسی بارے میں قرآن حکیم ایک اور فضیلت بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی, یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جن لوگوں کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, اللہ کی یاد دلاتی ہے, اللہ کا خوف دلاتی ہے, اللہ کے سامنے حساب دینے کا تصور اس کے سامنے رکھتی ہے, ایسے لوگ بہت عظیم الشان لوگ ہیں. قرآن حکیم کی تعریف کرتا ہے اور بار بار تعریف کرتا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں خود غرضی کے نقطۂ نظر سے سارے کام کیے جائیں تو پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے. قرآن حکیم نے جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے جو کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں افراتفری ہوگی, خود غرضی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ, ماں سے بھاگے گا, بیٹوں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, باقی رشتہ داروں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ایسی کیفیت خوف و ہراس کی ہوگی کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کے اندر لگا ہوگا, اپنی پریشانی اپنی ٹینشن کے اندر ہوگا, کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو جنت کا ماحول ہوگا, قرآن حکیم کہتا ہے وہ اجتماعی ماحول ہوگا. علی سرر متقابلین, ہر چیز کی فراوانی ہوگی, رزق کی فراوانی ہوگی, کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر بھی قرآن حکیم ایسی سوسائٹی کی تعریف کرتا ہے کہ جس سوسائٹی میں امن, کانت آمنۃ مطمئنۃ, امن اور سکون ہو, یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ اتنی ہو کہ رزق کی فراوانی ہو, دنیا کی اشیاء آ رہی ہو اور ہر انسان کی دسترس کے اندر ہو, ان کو استعمال کر سکے. اور ظاہر ہے یہ تجارت کے بدولت ہوتا ہے, تجارت کی برکت سے یہ ماحول قائم ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ امن و سکون والی تجارت ہو اور آزاد معاہدے برابری کی اساس پر معاہدے ہوں قوموں کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سوسائٹی کے اندر انکار ہو جاتا ہے, چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھر ہم عذاب ہی ایسا بھیجتے ہیں, ایک تو خوف و ہراس کا عذاب ہوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ دنیا کے وسائل ہوتے ہوئے ان کو پورے نہیں ہوتے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ایسی سوسائٹی جس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے, چھینا جھپٹی کا عمل پیدا ہو جائے, تو وہاں ہم بھوک کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں, وہاں ہم خوف و ہراس کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں. وسائل ہوتے ہوئے اس قوم کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وسائل چھینے جا رہے ہیں, وسائل کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں, اس مادی دنیا میں مثالی سسٹم, مثالی نمونہ, مثالی معاشرہ وہ ہے جس معاشرے کے اندر امن ہو, اطمینان والا. اور دوسری بات رزق کی فراوانی ہو, تجارت کے نتیجے میں دنیا کی امپورٹ ایکسپورٹ آزاد ہو, اس کا قومی تشخص بحال ہو, دنیا کے سامنے اس قوم کا ایک وقار ہو.
لیکن جیسے ایک فرد مانگنے والا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہوتی، ایسے ہی ایک ملک اگر اپنا بجٹ بنائے مانگ کر اور غربت اور افلاس کا شکار ہو، اور ذرا سا اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، اپنی قوم کے لیے وہ دنیا سے مانگنا چلا جائے اور دنیا اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی عزت دنیا کی نظروں میں نہیں ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ بنیادی طور پر آج وہ ٹیم ہمیں چاہیے کہ جس ٹیم کو دین اسلام کا بھی تعارف ہو، سنت کا بھی تعارف ہو، اور حالات کے اتار چڑھاؤ سے بھی وہ واقف ہو، اور وہ ٹیم تیار ہو کر پھر ایسا سسٹم بنائے، ایسی تشکیل دے کہ انسانیت عامہ کے ادارے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، وہاں افراد اپنی من مرضی نہ چلائیں بلکہ ایک سسٹم کے تحت چلیں۔ دنیا میں ایسی قومیں جہاں سسٹم نہیں تھا وہ افیونی کہلاتے تھے، ہم سے بعد آزاد ہوئے، لیکن جب انہوں نے سسٹم بنایا، اپنی آزادانہ مینجمنٹ بنائی، آج دنیا مسلمان تاجر جب یہاں آئے، انڈونیشیا میں آئے، اس خطے میں جب آئے فار ایسٹ میں، تو دنیا نے ان کے کردار کو دیکھا اور ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ یار یہ صرف مال کمانے کا ہی نام نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اگر سرشار ہو تو یہ دین کی بہت بڑی دعوت ہے، اس کے ذریعے سے دین پھیلا ہے۔ آج ہماری دینی دعوت اس لیے رک گئی ہے کہ ہم جو کچھ سیرت سے سمجھتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر نے کیا، جو صحابہ نے کیا، اور جو ہمارے محمد کے دور میں رہا، وہ آج ہمارے پاس نہیں۔ یہ دعوت دنیا میں نہیں چلتی۔ آج ہمارے اندر لوٹ مار کی نوعیت پیدا ہو گئی ہے تو دنیا میں ہماری دعوت رک گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تجارت کے شعبے میں بعض اوقات ہم جب تجارت کرتے ہیں تو دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک فروخت کرنے والا اور ایک خریدار، لیکن کچھ نوعیت کی تجارت ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ایک تیسرا فریق بھی انوالو ہو جاتا ہے، مثلاً تعمیراتی سامان کی فروخت، مثلاً اسپیئر پارٹس کی فروخت۔ تو ایسے موقع کے اوپر وہ جو تیسرا فریق ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرے گا وہ بھی کچھ مفاد چاہتا ہے اپنا، وہ اپنے مفاد کے لیے سامان کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے اور سامان میں خامیاں بھی تلاش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پارٹیوں کو جو ریٹ دیتے ہیں پھر وہ ان پہ آگے اپنا ریٹ رکھ کر کے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بل کے اوپر یہ اماؤنٹ، یہ رقم لکھ کر کے پارٹی سے لیں اور بعد میں جب تجارت ختم ہو جائے تو اس کا حصہ اس کو دے دیں، یا جس طرح یہ پینٹ کا کاروبار میں ٹوکن وغیرہ ڈالے جاتے ہیں گے۔ تو اس بارے میں اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ شکریہ۔ تو ان کی محنت کا جو معاوضہ ہے وہ جائز ہے، ظاہر اپنے اپنی ٹائم محنت کرتے ہیں۔ اصل میں ایک تو ہے کسی چیز کا خریدنا اعتماد کی بنیاد پر۔ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کیا تھا کہ جب سوسائٹی آزاد ہوتی ہے تو قوم کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے۔ البتہ کمپٹیشن کا جذبہ مارکیٹ کے اندر ایک صحت مند جذبہ ہے، ایک اچھی سے اچھی کی تلاش انسانی فطرت ہے۔ گاہک آپ سے بھی پتہ کرے گا، مجھ سے بھی پتہ کرے گا، دوسرے سے بھی پتہ کرے گا۔ ظاہر گاہک کا تو مفاد یہ ہے کہ چیز اچھی سے اچھی ہو اور مناسب دام پر ہو، تو اس حد تک تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اگر اچھی چیز ملتی ہے تو وہ لے لے۔ لیکن اگر یہ چیز بد اعتمادی کی حد تک قائم ہو گئی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور ہمیں اعتماد نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہمیں یہ ہے کہ ہر دکاندار وہ ملاوٹ کرتا ہے، مارکیٹ پر اعتماد نہیں ہے اور کئی چیزوں کی دو نمبریاں چلتی ہیں، تو یہ بد اعتمادی کی فضا سوسائٹی کے اندر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کمپٹیشن اور چیز ہے، بد اعتمادی اور چیز ہے۔ کمپٹیشن کی اگر فضا ہو تو وہ صحت مند ایک عمل ہے۔ اس وقت جو ہماری مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ بد اعتمادی کی نوعیت میں ہے، واقعی اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں، مہنگی چیز اس کو ملتی ہے اور ایک آپ نے رنگ کی بات کی ہے، اس کا رنگ ایک سال، اس کا پینٹ ایک سال بھی نہیں نکالتا، ظاہر اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، آئندہ وہ اتنا جلدی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ تو یہ بد اعتمادی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کاروبار آ جائے اور غلبہ ان کا ہو کہ جو ملاوٹ کریں، نمبر دو چیزیں بیچیں، تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے پوری سوسائٹی کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بد اعتمادی ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اہل علم کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے کہ ایسے ماحول کو تبدیل کریں۔ آپ نے
حافظ محمد شفیق نام ہے جی میرا. بھائی کے سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز ہم سے پرچیز کرتے ہیں پرچیزر آ کے کسی پارٹی کے بیاف کے اوپر وہ خریدتے ہیں ہم سے. مثال کے طور پہ اوپر 5 لاکھ روپے کا انہوں نے مال خریدا, اس کے ریٹ انہوں نے لیے اور وہ آگے اس نے وہ 6 لاکھ روپے میں مال پارٹی کو دیا اور ان کو کہا آگے کہ جب آپ مجھے بل بنا کے دیں تو آپ 6 لاکھ کا مال بنا کے دیں. تو آیا یہ جو 1 لاکھ بیچ میں یہ اس کو بیچ میں دیں گے, کیا وہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ تھا. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے, ذرا ایکسپلین کر دیا میں نے آپ کی تاکہ وہ جواب آپ کا آیا نہیں تھا. آ گیا وہ تمہیں پوچھنے آپ سر اس کی تو اجازت شریعت میں نہیں ہے اور یہ چیز اس لیے پیدا ہو گئی کہ سوسائٹی میں بد اعتمادی کا رجحان ہے. اگر اسی کو اس تناظر میں دیکھیں کہ فریقین کے درمیان میں یہ طے کرے کہ میں مال پہنچاؤں گا لیکن میں اتنے پیسے لوں گا اپنی محنت کے, اپنے وقت کے, جو میرا خرچہ ہوا ہے اور میں نے اپنے گھر بچوں کے لیے بھی ان کو بھی پالنا ہے, تو اس لیے اس کی جو محنت انوالو ہے محنت کا معاوضہ تو لے سکتا ہے. لیکن یہ جو چوری ہے کہ وہ بتایا نہیں اور چھپا کر کہے کہ بل ایسا بتانا کہ اگلا سمجھے یہ 6 لاکھ کی چیز ہے, 6 لاکھ کی چیز نہیں ہے, تو یہ دھوکہ ہے. اور جہاں پر بھی خرید و فروخت میں دھوکہ داخل ہو جائے وہ ناجائز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں اسی بات میں اتنا بیچ رہے وہ ریجیکٹ کر دے گا اگر آپ اس کی بات پہ نہیں کرتے, پھر وہ کسی اور سے لے لے گا, کیونکہ ان حالات میں پھر جائز ہے بیچنے والے کے لیے وہ میں رشوت دینا جائز ہے. اس کی تو اجازت نہیں ہے. اگر سوسائٹی کی تشکیل ہی ایسے بد اعتمادی پر ہو گئی ہے تو اس سوسائٹی کے قوانین اور ضابطوں کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں, آپ نے صحابہ کی جماعت کی تربیت کی, تو اس وقت حضور نے ایسا نہیں دیکھا کہ یہ جزیات ہیں اور اس جزی کو ایسے تبدیل کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوورآل پورا سسٹم جو ہے وہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے. حالانکہ ایک وقت میں آپ حضرات نے سنا ہوگا, ایک وقت میں حضور کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ سردار بنتے اختیارات کس کے پاس تھے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس. تو اختیارات تو ان کے چلتے ہیں, تو بے اختیار سربراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی. وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مدینہ منورہ میں اپنی ٹیم کی طاقت کی اساس پر سسٹم تشکیل دے رہے ہیں اور خلیفہ وقت بن رہے ہیں, اور وہی ہے کہ ابو جہل آفر کر رہا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہوں تو آپ درست انصاف قائم نہیں کر سکتے. ایک رینٹل کا ایک پروگرام دیا جاتا ہے جو کہ عام شہری میرے جیسے جن کو نالج نہیں ہوگا وہ اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, جبکہ وہ چیز جو ہے ایک بلڈنگ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, اور یہ اس کو کہتے ہیں جی فائنینشیل مینجمنٹ, یہ وہ لوگ کلیم کرتے ہیں. ویئر ایز کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی وہ پیسہ ان کو جا رہا ہے, تو آیا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے یا کہ اس پہ ذرا آپ فرمائیں. تو ظاہر ایک آدمی کو نہیں بہت سارے خریداروں کو سے نقصان ہوتا ہے, اس لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے, قبضے میں نہیں ہے, آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. سر اسی کے ساتھ ایک بات چاہوں گا, دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ یا بچے ہمارے ینگسٹر آج کل ڈفرینٹ کہ جب سسٹم آپ کا اپنا نہ ہو, شریعت پہلے پورا سسٹم دیتی ہے پھر جائز ناجائز کی حدود بتاتی ہے. مثلا آپ کے پاس 3-4 حلال کھانے موجود ہیں, بیف ہے, مٹن ہے, مرغی ہے, 3-4 قسم کے کھانے, تو آپ کو آپشن ہے جو مرضی ہے کھائیں. لیکن اگر سارے ہی حرام چیزیں ہوں تو وہاں جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہوتی. وہاں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے اضطراری حالت اور رخصتی کی حالت ہوتی ہے. تو اس لیے آج بے روزگاری کا دور ہے, ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, مارکیٹ میں ان کی کھپت نہیں ہے, ان کو روزگار نہیں ملتا, گھریلو اخراجات ان کے پورے نہیں ہوتے, تو ظاہر سوسائٹی کے اندر یہی 2 نمبری ہے. اگر اس میں بھی یہاں پر بھی وہ کام کر کے کچھ اپنے لیے دال دلیا نہ کمائیں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھروں کے اندر فقر و فاقہ پیدا ہو جائے گا, چولہے بجھ جائیں گے. تو اس میں وہ مجبور ہے. یہ جائز کا مسئلہ نہیں ہے, جائز چیز وہاں پر ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس آپشنز ہوں, سسٹم موجود ہو تو اس میں جائز ناجائز کی بات ہوتی ہے. اس وقت سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا, اس وقت سارا سسٹم ہی لوٹ مار کا ہے. اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک حرام چیز اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک طرف موت ہے
اور ایک طرف حرام فوڈ ہے. وہاں قرآن حکیم کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، رضامندی سے نہ کرے، نفرت رکھتے ہوئے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر تھوڑا سا لے نفرت رکھتے ہوئے تو گنجائش اور رخصت ہے، جائز پھر بھی نہیں ہے. تو جواز کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر ہوتا ہے. دین اسلام نے پورا نظام دیا اور پھر آپشنز دیے اور کہا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. لیکن جہاں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو وہاں حالت جبر ہوتی ہے. اس وقت بعض اس طرح کی چیزیں حالت جبر میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کی سیکورٹی یا ایڈوانس 3 لاکھ روپے ہے، تو آیا کہ وہ مالک کے لیے وہ 3 لاکھ روپے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ دکان کا کرایہ وہ 50,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں. اس میں پلیز دیکھیے وہ جتنا عرصہ دکان اس کے پاس ہوگی اور جب وہ دکان چھوڑے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا. وہ سیکورٹی ہے، یہ اس کی امانت ہے. اس بنیاد پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب واپس اور جب تک اس کے پاس ہے تو استعمال کر سکتا ہے. تو جب مال تیار ہو جائے اور جو ایڈوانس دے وہ مال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تو ہم وہ تیار شدہ مال کتنے عرصے تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اور اس ایڈوانس سے تو ظاہر ہے مال تیار ہو گیا نا، پیسے تو خرچ ہو گئے، تو مال ہم کتنے عرصے تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایڈوانس لے گا تو ظاہر بات ہے جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے دونوں پابند ہیں. نہیں مطلب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو سیل کر دیں اور جب پیسے آئیں گے تو اس میں سے آپ لگ سکیں یا اس طرح سے کر لیں، تو پھر اس پہ مطلب کتنے عرصے تک ہم ان کا ویٹ کریں گے جی وہ مال اٹھا لیں اور پوری پیمنٹ کر دیں؟ باقی ٹائم پیریڈ کوئی ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، شریعت نے تو متعین نہیں کیا ہے. شریعت نے اس کے لیے عدالت رکھی ہے. چنانچہ آپ کا جو معاہدہ ہوا ہے جس اسٹامپ پیپر کے اوپر، آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالت اس کو برآمد کرے گی. تو اسی لیے جب کو کاروبار شروع کریں تو دو ٹوک معاہدہ کریں، اس معاہدے کی روح پہ فیصلہ ہوگا. اگر بندہ دریافت نہیں ہوتا تو سسٹم موجود ہے اور سسٹم کی نمائندہ عدالت ہے. آپ عدالت میں کیس کریں، عدالت خود اس کو برآمد کر کے اسے لے لے. میں مفہوم پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ حالت جبر میں جو ہم پورا پاکستان کا جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں شاید حالت جبر میں ہی ہے. میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں میں مجبوراً ہی کر رہا ہوں، میرا دل تو دکھتا ہے لیکن مجھے کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ زندگی بھی گزارنی ہے. مجھے یہ فرما دیجئے کہ اس حالت میں حرام ہی کر رہا ہوں، میرے اوپر حلال ہوگا، میرے آنے والی نسل پہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر میں سسٹم سے کٹ کے نہیں رہ سکتا تو پھر ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ حالت جبر میں ہم کتنے گناہ گار ہیں اور کتنے نہیں ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. 13 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، بلکہ نبوت کی 13 سالہ ہے، اس سے پہلے بھی 40 سال ہے. تو گویا 53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، مدینہ کے 10 سال نکال کے، وہ اسی نوعیت میں ہے کہ وہاں سسٹم ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، سودی لین دین ہے اور اسی نوعیت کی خرابیاں ہیں. تو ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں سکھائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے معاملات تو کریں گے. خود بہت سارے صحابہ حضرت بلال سمیت مشرکوں کے وہاں مزدوری کرتے تھے اور ان کا لین دین سارا سودی ہوتا تھا، مشرکوں کا، مکے والوں کا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے بس ذہنی طور پر نفرت رکھیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم استعمال کریں، تعیش کی حد تک نہ جائیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ حالت اضطراری ہے اور حالت اضطراری میں دل نہیں مانتا، اپنے بچاؤ کے لیے جتنا اخراجات ہیں اس کی بنیاد پر لے سکتے ہیں. ان 2 شرائط کے ساتھ رخصت ہے. جائز کی بات تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ زہر ہے، زہر کا تو مارنا ہے، اس کو ہم لوگ سمجھ کے کھائیں یا اس کو زہر سمجھ کے کھائیں، دونوں صورتوں میں نتیجہ تو ایک ہی آئے گا. اسی طریقے سے جو چیز حرام ہے شریعت نے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں فراڈ ہے، جس میں سود ہے یا جبر کا ماحول ہے، اس میں ہے تو وہ ناجائز ہے. لیکن چونکہ انسانی زندگی بند گلی میں نہیں جا سکتی، اس لیے اس کو اس بنیاد پر اجازت دی گئی ہے 2 شرائط کے ساتھ. ایک تو کم از کم قناعت، ضرورت کے درجے میں لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سمجھے کہ اس وقت ایک سوسائٹی کے جبر کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. خرابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ مجبور بھی ہوں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں دنیا میں سب سے آزاد ترین آدمی ہوں. وہ آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو پنجرے میں بند ہے اور اپنے آپ کو بند نہیں سمجھتا، وہ کبھی نہیں نکل سکتا. اور جو پرندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں پنجرے میں بند ہوں تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو بزنس ہمارا ہے اس پہ کر لگا میرا
تو ایک چیز ہم پرچیز کرتے ہیں وہ 2 مہینے لگتے ہیں اس کو چائنا میں آنے سے، اور اس کی پرائس اس وقت کم ہوتی ہے. اور آج جس طرح رات ریٹ بڑھتا ہے اور دکھا جاتا ہے ٹی وی پہ کہ رات 12 بجے سے ریٹ چینج ہوتا ہے، بہت جلدی کرتی ہے. ہماری پرچیزنگ ہوئی ہے 2 مہینے پہلے، اور وہ کم از کم ایک آئٹم کے اوپر 5 لاکھ دی، یعنی ہمیں فائدہ مل رہا ہے. تو ہماری جو آئٹم تیار ہو رہی ہے، کیا وہ ہم کہیں اس زمرے میں تو نہیں جا رہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے یا نجائز منافع فروشی ہے؟ یعنی ہم نے تو طے کرنا ہے کہ یہ چیز لی ہے، لیٹ پہنچی ہے، ہمیں اب فائدہ تو مل رہا ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کی پرمیشن اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں نیچے پر. سر یہ ذخیرہ اندوزی سے ریلیٹڈ ہی میں چاہ رہا تھا اگر آپ اس پہ تھوڑی سی اور ایلیبریشن کر دیں. بیسیکلی یہ کہ آپ نے بولا کہ جی ذخیرہ اندوزی حرام ہے. اب ذخیرہ اندوزی میں کون سی چیزیں آتی ہیں اور اس میں اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی آتی ہے؟ کیونکہ جبر کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے اس چیز کو بتانا. جس طرح پاکستان کی جو مطلب حکومت ہے وہ اگر جو ذخیرہ کرتی ہے گندم کرتی ہے بیسیکلی اناج جو ہوتا ہے، باقی کوئی بھی چیز وہ نہیں کرتی. باقی سب چیزیں جو جتنی بھی کرنی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے. تو اس چیز میں آپ اس کو کہاں اس ریڈ لائن کو کہاں کھینچیں گے کہ چیز ذخیرہ اندوزی میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا. آلو کی فصل ہے، کوئی بھی لٹ سے دال کی ہے، وہ سارا سال چلنی ہے. فصل تو کاٹ لی جاتی ہے 2 مہینے میں، 2 مہینے جنوری فروری میں کاٹ لی جائے گی، سارا سال اس نے چلنا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں تو اسٹور کرنا ہے نا. تو وہ ذخیرہ اندوزی اس میں کہاں پہ مطلب امپلیمنٹ ہوتی ہے اس چیز میں؟ یہی چیزیں دالوں پہ، یہی چیزیں اناج میں، اور کیا فرق ہے اناج میں اور آلو کے اسٹوریج میں؟ تھینک یو. سب سے پہلے ہو یا کوئی بھی ہو، آپ نے خریدی ہے اور راتوں رات ایسی قیمت پہ چلی گئی کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کی معیشت کے اندر تسلسل نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. آپ ڈالر کے تابع ہیں. ڈالر کو اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کی معیشت راتوں رات بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے شریعت اسلامی نے آزادی کا تصور دیا ہے، معیشت آزاد ہو. اب دیکھیں جن قوموں کی معیشت آزاد ہے تو ان کو یہ نقصانات نہیں ہوتے. ہمارے ہاں چونکہ عدم استحکام ہے، کوئی پتہ نہیں آنے والے لمحے میں کیا ہو جائے، اور اس وجہ سے ڈالر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہماری کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے تو بات پھر سسٹم ہی کی طرف جاتی ہے. آپ اس میں مجبور ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا ذخیرہ اندوزی کا، دیکھیے ذخیرہ اندوزی کا معیار یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی مجبور ہو اور آپ نہ دیں. یہ ہے ذخیرہ اندوزی. حکومت کا سٹور کرنا اس لیے کہ آئندہ سال بیج کے کام آئے گا، یا اس لیے کہ جب اس وقت فصل منڈی اور مارکیٹ میں موجود ہے، دالیں ہیں، آلو ہیں، جن کی آپ نے مثالیں دی ہیں، عوام کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا، یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا. ذخیرہ اندوزی میں یہ آتا ہے، یہ نیت آتی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں چیز نہیں ہے اور ہم نے نہیں نکالنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ذرا سستی بکے گی، ذرا لوگوں کو اور ذرا مجبور ہونے دیں تاکہ زیادہ منافع مجھے مل سکے. تو یہ بدنیتی کی اساس پر جو کام ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا نام، انہوں نے محنت کرنے کے بجائے فیکٹریز لگانے کے بجائے یا کسی اور سیکٹر میں گنجائش ہونے کے باوجود جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں، پراپرٹیز پرچیز کر رہے ہیں، شاپس پرچیز کر رہے ہیں جن کا سالانہ جو کرایہ ہے وہ شرح سود سے زیادہ ہے. تو کیا ایسا عمل جو ہے سرمایہ داریت ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، انسان کے لیے حق انتفاع ہے. دین اسلام کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکومت کی طرف سے ہر فرد اور ہر شہری کے 3 بنیادی تقاضے ہیں کہ حکومت کو پورے کرے. ایک گھر، ایک سواری، اور اسی طریقے سے اس کو کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی. باقی ساری کی ساری زمین تو اللہ کی ملکیت ہے. یہ تو جاگیردارانہ سسٹم یہاں پر جب آیا تو زمین کی خرید و فروخت شروع ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج زرعی زمینوں کے اوپر بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. ملک کی زراعت کا پہلے بھی بیڑا غرق تھا اور بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور 6 کنال کی کوٹھیاں بن رہی ہیں جو 5 مرلے یا 10 مرلے میں بھی رہا جا سکتا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قبضے ہیں، یہ مافیاز ہیں، جس کی اساس پر یہ چیز بڑھ رہی ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. ایک کمپنی کچھ پروڈکٹس بنا رہی ہے اور وہ ڈفرینٹ سٹیز میں دے رہی ہے، اور اگر میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرے علاوہ یہ پروڈکٹ کسی کو نہیں دینی، جب کہ دوسرے سٹیز میں اس کے پاس
अपनी प्रोडक्शन भी बहुत है, वो दे भी सकता है, लेकिन मैं उसको बाउंड कर रहा हूँ। क्या बाउंड करना जायज़ है या नाजायज़ है? और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूँ और उसी के साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ। मैं उसे कहता हूँ इसका 4 लाख रुपए रेंट है, ये रेंट आपने मुझे देना है और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसका मैं आपके साथ 50% का पार्टनर हूँ। क्या ये करना जायज़ है? खौफ की इलामत है, अदम एतमाद की इलामत है। शरीयत जब आज़ाद कारोबार को फ़रोग़ देती है तो वो कहती है हर आदमी जाए, उसके बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उन पर हर्फ नहीं आएगा। बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है हर शहरी की। उसके बाद खुले आम मार्केट में जाए और कंपटीशन की फिजा पैदा करे, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे। ये जो चीज़ पैदा हुई है ना, ये हमारे यहाँ खौफ की वजह से पैदा हुई है कि अगर चूंकि मोनोपोली सिस्टम है तो अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वहां कोई और आ जाएगा और आपकी रोजी मार देगा। ये खौफ व हिरास को दूर करने की जरूरत है। यानी ये जबर की है कैफियत में आती है, जबर की कैफियत है, खौफ व हिरास की कैफियत है। इसलिए शरीयत का हुक्म है कि ऐसे खौफ व हिरास को अमन में तब्दील करना जरूरी है। दूसरा किराए के हवाले से क्या सवाल था? मेरी प्रॉपर्टी है और मैं किसी के साथ दखील है, वो आता है जाता है, किराए की कलेक्शन करता है, बहुत सारी दुकानें हैं, आप नहीं जा सकते और आपने उसकी ड्यूटी लगाई है तो ये उसकी मेहनत का मुआवजा है। इजाजत नहीं है। कारोबार में अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहता है आपके साथ खुशी से आजादाना तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आजादा नहीं करता नहीं ठीक है। सरमायाकारी की बुनियाद सरमायाकारी नहीं तो करनी। और आजकल जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग है वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो उन दोनों का ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि उसका क्या रोल है। वापस करें, कर्जा लेकर मजबूरियां हो जाती हैं, इंसान के पास स्किल है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी एक शक्ल मुजारबत की भी है, लेकिन मुजारबत पाकिस्तान वाली मुजारबत नहीं कि जो पिछले दिनों बदनाम हुई है। मुजारबत के फुक़हा के बड़े सख्त उसूल हैं। खैर, मुजारबत की बिना पर कि मेरा पैसा होगा, आपकी मेहनत होगी और हमारा जो तकसीम होगी मुनाफे की वो इतने परसेंट मेरा होगा, इतने परसेंट आपका होगा। और लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शराइत है कि जिस चीज़ का कारोबार होगा वो मालूम होनी चाहिए, हर चीज़ बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? इस्लामिक बैंककारी का आप ये बताएं कि जो लोग उससे कर्जा वसूल करते हैं, लेते हैं, तो जितना सूद गैर इस्लामिक बैंकें लेती हैं वापस, इस्लामिक बैंक उससे ज़्यादा लेती हैं या कम लेती हैं, या लेती हैं या नहीं लेती? बस जी जी, ये वही सूदी कारोबार है, उसी स्टेट बैंक के सर्टिफिकेट से चल रही है, कोई इस्लामी नहीं। तो उनके मामला तय हो रहे होते हैं तो एक तीसरा फरीक आके उसमें मुदाखलत करता है, उसको ज़्यादा ऑफर करता है। क्या ये कहाँ तक जायज़ है? एक बात। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि अमूमन ये ख़रीदो फरोख्त दुकान मकान जो भी प्रॉपर्टीज़ बिकती है उसमें जो बेचने वाला होता है वो तो उसको देते ही देता है कि ये मेरे वकील के तौर पे मैं इसको कर रहा हूँ, उसके जो रेशो तय होती है 1% या 2% को देता है, लेकिन वो ख़रीदार से और बेचने वाले दोनों से लेता है। क्या ये कहाँ तक जायज़ है कि वो दोनों तरफ से ले? और तीसरी बात ये है कि हमने ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे लिया, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि काफिर ताकतें जो हैं वो उमर ला को स्टडी करके उसकी तरफ चल रही हैं और हमारे मुल्क में ना इस्लामी कानून है ना इस्लामी तजारत हो रही है। हमने मना फरमाया है कि जिस आदमी का सौदा चल रहा हो या जिस आदमी का रिश्ता चल रहा हो तो उस गुफ्तगू के दौरान जाकर उस वहाँ रिश्ता करना भी नाजायज़ है, सौदा करना भी नाजायज़ है, जब तक उनके मामला आपस में ख़त्म ना हो जाए। एक बात। दूसरी जहाँ तक बात है, आखिरी आपका जो सवाल था इस्लामी मुमलिकत के हवाले से, एक बीच में रहेंगे वो ब्रोकर वाला जो है ना, दोनों तरफ से कमीशन है, दोनों तरफ से। तो बात यह है कि जितनी उसकी मेहनत है उसके मुताबिक अगर तो मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा रहा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है तो गलत है। नहीं, यहाँ दोनों तरफ से ले सकते हैं। अगर रजामंदी है, मजबूरी नहीं है किसी फरीक की, तो रजामंदी से उसको देते हैं तो दे सकता है।
तीसरी बात, जहाँ तक ताल्लुक है इस्लामी मुल्कत का, तो इस वक्त तो मेरे ख्याल है हालात बिल्कुल खुल गए हैं कि हमने कितना यहाँ का सिस्टम बनाया है। यहाँ तो इस्लामी छोड़ के गैर इस्लामी सिस्टम भी हमने नहीं बनाया। दुनिया ने कम अज़ कम कुछ SOPs तय किए हैं, तिजारत के, सियासत के, समाजियात के। हमारे यहाँ किसी चीज़ का कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने इस मुल्क की नाकदरी की और इसको जंगल बना दिया। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इसकी तश्कील नौ करें। का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस छुट्टी को, मैं शहर में आज जुम्मे छुट्टी वाला दिन होता है कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला और इस अहम सेशन में हमारे साथ शामिल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अमर बिल मारूफ पर अमल करते हुए जो कुछ हमने यहाँ से आज सीखा, उसी पैगाम को हम आगे अपनी मार्केटों में, अपने घरों में, अपने दोस्तों में उस पैगाम को लेकर जाएंगे और एक बेहतरीन माशरे की तरफ अपना एक जो है रोल, अपना एक किरदार अदा करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। आप ये मुकर चलें, फोटोग्राफ हो गया और ऊपर ही यहाँ पर मॉल में चाय बंदोबस्त है। बहुत शुक्रिया।